آمين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت نال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السماء كما
کو بار خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دعا امام الانبیاء جان کائنات رحمتی کائنات روح کائنات وجہ کائنات مقصد کائنات مقصود کائنات بلکہ باعث تخلیق کائنات شب اسرار دلہا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی عظمتہ والی شانہ والی تے مرتبے تے مقام والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں چند کلمات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی سن سنا کے سان سارے اس دے اُتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے تے سب نالوں پہلو میرے او مسلمان بھرا جڑے جامع مسجد گلزار مدینہ دے نال تعاون فرما رہے ہیں آباد کاری واسطے تعمیر و ترقی واسطے دامنے سکنے جانے مالے اخلاقی کسی طرح کا بھی کوئی تعاون فرما رہے ہیں تاکہ یہ اللہ کا گھر جامع مسجد گلزار مدینہ آباد ہوئے اتھے نمازاں پڑھیاں جان قرآن پڑھیا جائے اللہ دا سچا دین سکھیا تے سکھایا جائے جیڑا بھی بندہ اس واسطے کسی طرح دی کوئی کوشش کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اودی خدمت اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ تعالی اودیاں میریاں سب حاضرین سامعینیاں تمام دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے اللہ تبارک و تعالی سانو سارے حسنین کریمین طیبین طاہرین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے ایمان نام عقائد دے ٹھیک ہون دا جیدہ عقیدہ ٹھیک ہوئے گا جیدے عقائد ٹھیک ہون گے آکھیا جائے گا کہ وہ بندہ ایمان والا ہے تے جنہیں اپنے عقیدے نو تکڑیا رکھیا پکا رکھیا پھر وہ دے اتے استقامت بھی اختیار کیتی تے قرآن دے لفظ ایک وہ دے واسطے ہیں خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے جویں ایمان لے آؤں دا حق بندا ہے اوویں ایمان لے آئے تے میں یہ عرض کر چکیا کہ ایمان نام ہے عقائد دے ٹھیک ہون دا جیدا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا جیدے عقائد ٹھیک ہون گے وہ ایمان والا گنیا جائے گا اگے کی ارشاد فرمایا خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے ایمان نامے عقائد دے ٹھیک ہوندا پتہ لگیا جنہاں دے عقیدے ٹھیک نے جنہاں نے ٹھیک جویں ایمان لے آوندا حق بندا ہے اوویں ایمان لے آئے پھر اس تو بعد اچھے عمل کیتے نیک عمل کیتے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لہم جنات تجری من تحتها الانہار جڑے ایمان لے آئے مطلب جنہ دا عقیدہ ٹھیک ہے پھر انہوں نے اعمال صالحہ کیتے اللہ تبارک و تعالی نے انہاں واسطے جنتاں تیار کیتیاں نے کی تیار کیتیاں نے جنتاں کیڑیاں جنہ دے تھلے اللہ تبارک و تعالی نے نہراں روا کیتیاں سبحان اللہ اچھا جی اے جڑی کیفیت ہے ایمان والی کہ ایمان جڑا ہے نام عقائد دے ٹھیک ہوندا یہ دل وچ اللہ رسول دے متعلق کوئی ایسا عقیدہ نہیں کوئی ایسا نظریہ نہیں جہدے نال اللہ رسول دی تے جنوں اللہ رسول نے اگے حکم دیتا ہے کہ بھئی تسی انہاں دے نال پیار کرنا ہے انہاں دی اطاعت کرنی ہے انہاں نوں محبت کرنی ہے انہاں نوں مننا ہے تسی انہاں نوں مننا ہے انہاں دے نال اپنی نسبت انہاں دے نال اپنا تعلق انہاں دے نال اپنا ناطہ رکھنا ہے اگر او دے اندر کوئی گڑبڑ نہیں جویں اللہ رسول دے نال پیار کرن دا حق بندا ہے اوویں اللہ رسول نال پیار کیتا جویں اللہ رسول نے آرڈر کیتا ہے کہ بھئی اینا نوں تسی مننا ہے اینا دے نال اپنا تعلق اپنا ناطہ اپنا تعلق رکھنا ہے انہاں نال محبت رکھنی ہے تے جے بندے نے ایک کام کیتا خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار اللہ تبارک و تعالی پھر انہاں نوں جنت عطا فرمائے گا اچھا جی دیکھو بعض دفعہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے تے کلمہ پڑھن تو بعد اللہ تبارک و تعالی انہوں اے موقع بھی دیندا ہے وقت بھی دیندا ہے او دا اے نصیبہ ہوتا ہے کہ وہ نمازاں بھی پڑھتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے حج بھی کرتا ہے اگر اللہ نے موقع دیتا صدقہ خیرات بھی کرتا ہے یعنی کہ اعمال صالحہ اگر انہوں موقع ملتا ہے تو وہ پھر سارے کام کرتا ہے لیکن اگر ایمان ہوتا ٹھیک ہویا عقیدہ ہوتا ٹھیک ہویا انہیں عقائد بالکل ٹھیک ہوئے عقائد کے اندر کوئی فرق نہ ہویا جنہ نو ٹائم ملیا اس ٹائم دے اندر انہیں اللہ رسول دے نال ایویں محبت کیتی ایویں اپنا عقیدہ رکھیا جویں رکھن دا حق بندا ہے تے پھر وہ کوئی اعمال صالحہ نہ کر سکیا اعمال صالحہ نہیں کر سکیا اس ٹائم دے اندر وہ اگر وہی موت واقع ہو جاتی ہے لیکن وہ ایمان ٹھیک ہے عقیدہ ٹھیک ہے وہ نظریات وہ عقائد ٹھیک نے اگر اعمال صالحہ دا وقت نہیں بھی ملیا کلمہ پڑھن تو بعد ایمان لے آن تو بعد خالق کائنات میرا تے تیرا پروردگار اللہ وحدہ لا شریک وہ دل دی نیت جڑی ہے خدا عقیدہ جڑا ہے وہ نظریات جڑے نے وہ عقائد جڑے نے انہوں دیکھے گا اللہ رسول نال محبت دیکھے گا اللہ رسول دی اطاعت دیکھے گا اللہ رسول دی فرما برداری دیکھے گا اگر وہ عقائد ٹھیک ہوئے وہ نظریات ٹھیک ہوئے انہیں اوے ایمان لے آندا ہویا جویں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیتا ہے اگر انہیں اوے اللہ دی اطاعت کیتی ہوئی جویں اللہ نے حکم دیتا ہے اوے رسول اللہ دی فرما برداری کیتی ہوئی جویں اللہ نے حکم دیتا ہے جنوں اللہ کے رسول نے منن دا حکم دیتا ہے جے نال اللہ تعالی نے محبت
دا حکم دیتا ہے وہ بندہ اللہ رسول نو مندا گیا اللہ رسول دی اطاعت کرتا گیا تے جے نال نسبت تعلق رکھن دا پیار کرن دا اللہ رسول نے حکم دیتا ہے او دے نال تعلق بھی رکھدا گیا محبت بھی کرتا گیا تے اللہ تعالی بیڑا پار فرما دے گا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاری نعرہ حیدری یا خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک مینوں تے تینوں اوویں اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے جویں اللہ تبارک و تعالی نے تے اودے پیارے رسول نے سانو آرڈر دیتا ہے حکم دیتا ہے جدوں اللہ دا حکم آ جائے اودے پیارے رسول دا حکم آ جائے تے پھر اپنی من مرضی نہیں کرنی بلکہ اللہ تبارک و تعالی تے اودے پیارے رسول دے حکم دے سامنے سرے غم تسلیم ہو جانا ہے اپنی چھوٹ چرا نہیں کرنی ہاتھ جوڑ کے اللہ کے رسول دی بارگاہ عالیہ کے اندر عرض کر دینی ہے اے مالکا جویں تیری مرضی ہے جویں تیرے پیارے حبیب دی مرضی ہے میں اوویں راضی ہاں میں اپنی زندگی اوویں گزاراں گا کیونکہ زندگی تے کل کول جڑی ہے یہ 4 سال ہے یہ گزار کے بندے نے قبر دے اندر ٹر جانا ہے قبر دا ٹائم پیریڈ ختم ہونا ہے پھر حشر دے اندر اللہ رسول دی بارگاہ عالیہ دے اندر حاضر ہو جانا ہے تے جن نے دنیا تے رہ کے اوویں قدم رکھے ہون گے پل پل اپنے اوویں گزارے ہون گے جویں اللہ چاہتا ہے او دا پیارا رسول چاہتا ہے بندہ جے دنیا دی زندگی گزار کے قبر دے اندر جائے گا تے اللہ تعالی فرشتیاں کو حکم دے دے گا اے میرے پیارے حبیب دا امتی ہے غلام ہے اے میری تے میرے پیارے حبیب دی اطاعت کرتے ہویا فرما برداری کرتے ہویا زندگی گزار کے آیا ہے اے فرشتیوں دی قبر نو جنت دا باغ بنا چھڈو جنت دے اندروں ایک کھڑکی کھول دیو تاکہ وہ فرحت محسوس کرے وہ نظارہ وہ ہوا وہ ٹھنڈک جنت دے نظارے جڑے نے ایک قبر دے اندر ہی محسوس ہون یہ تو فیض حاصل کرے اچھا ایک بہت ہی پیاری صورتحال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سارے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی سارے جگہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے مثال تو سمجھو ایک بندہ درخت لگتا ہے امب دا لگتا ہے جامن دا لگتا ہے یا انار دا لگتا ہے کسی چیز دا بھی درخت لگتا ہے اوڑیاں جڑاں ہوندیاں نے نا وہ درخت جڑا ہے انہاں جڑاں دے اوتے قائم دائم ہوندا ہے مثال دے طور تے سمجھو امب دا درخت ہے انار دا درخت ہے یا کسی بھی مطلب پھل او دا جو درخت ہے جڑاں تے قائم دائم ہوندا ہے اگر درخت دیاں جڑاں کٹ دتیاں جان تے درخت پھر پھل نہیں دیتا اسی طرح میرے بزرگوں دوستوں توجہ کرتے جانا ذرا اگر مکان بناواں گے کہ بری بنیاد رکھاں گے جس مکان کی بنیاد چنگی ہوئے گی پکی ہوئے گی وہ مکان جڑا ہے پائیدار بھی ہوئے گا لانگ ٹائم بھی چلے گا وہ گرے گا نہیں اسی طرح جے درخت دیاں جڑا مضبوط ہونگیاں وہ بہت دیر تک پھل دیتا رہے گا اسی طرح جے عقیدے ٹھیک ہوں گے جیدا ایمان ٹھیک ہوئے گا جیدا نظریہ ٹھیک ہوئے گا دنیا تے وقت گزارتا جائے گا جدو آخری ویلا آئے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر جانا سفر شروع ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ ایمان کو دیکھے گا وہ عقیدے کو دیکھے گا وہ نظریات کو دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما دے گا اے فرشتوں اے میرا پیارا بندہ آ گیا ہے میرے واسطے جنت جڑی ہے سوار دیتی جائے تے جے اودے عقائد دے اندر اودے نظریات دے اندر اودے ایمان دے اندر کسی طرح دا کوئی فرق ہوئے گا تے پھر اعمال صالحہ جڑے نے وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہون گے جس طرح درخت دی جڑ کٹ دیتی جاوے کہ وہ ممکن نہیں پھر پھل دے اگر مکان دی بنیاد ٹائٹ نہ ہوئے تگڑی نہ ہوئے پائیدار نہ ہوئے تے پھر مکان
مکان جڑا ہے لانگ ٹائم چلتا نہیں، بارشاں پہ نیری آ گئی، طوفان آیا، بنیاد ٹھیک نہیں تو وہ مکان ہے گر جانے نہیں، کیونکہ بنیادیں مضبوط نہیں ہوتیاں۔ اسی طرح میرے بزرگوں دوستوں، مینوں تے تینوں اللہ تبارک و تعالی سچے دین دے اوتے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرا تے تیرا عقیدہ وہی ہونا چاہیدا ہے جیڑا اللہ رسول نے بیان کیتا ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہویا، ایمان ٹھیک ہویا، نظریات ٹھیک ہوئے تے اللہ تعالی اپنا کرم بھی فرمائے گا، اپنا فضل بھی فرمائے گا تے اپنی رحمتاں دا نزول بھی فرمائے گا تے اللہ تعالی فرشتیاں دے سامنے تیرے واسطے وہ کا مجلس قائم فرمائے گا، وہ جلسہ ہوئے گا جیدے میں سارے فرشتے موجود ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے واسطے سارے فرشتیاں دے وچ تیرا ذکر کر کے اللہ تعالی فخر فرمائے گا۔ اچھا، ایک ایسا بندہ جن نے مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت تو بعد جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو انہیں مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ وچ روڑے اٹکانے شروع کر دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر ایسے ایسے کم کرنے شروع کر دیتے جہدے نال بانی اسلام جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین دے کماں واسطے تکلیف ہوئے، دشواری ہوئے، مشقت اٹھانی پوے، اس بندے نے جدو زیادہ تنگ کیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اودے کاری ایک ایسا معاملہ کر دیتا کہ وہ بندہ جڑا ہے جڑا مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی راہ وچ روڑے اٹکا رہا سی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر ایسے کم کر رہا سی جہدے نال مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو دین اسلام دی تبلیغ واسطے، نشر و اشاعت واسطے، اللہ دے دین نو پھیلاؤن واسطے مشکلاں پیدا ہو رہی سن۔ اللہ تعالیٰ نے کم کی کیتا، اس بندے دے گھر دے وچ ایک او دا بچہ سی، بیٹا سی او دے دل دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودھا دے چہرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، علم نشرح دے سینے والے، تاہا دی جبی والے، اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت او دے بیٹے دے دل دے اندر ڈال چھڈی۔ باپ جڑا ہے وہ مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واسطے دشواریاں، مشقتاں، تکلیفاں وہ کھڑیاں کر رہے ہیں، رکاوٹاں کھڑیاں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے دے دل دے اندر مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا پیار تے محبت پیدا کر دیتا۔ ہن وہ بیٹا جڑا ہے مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت مبارکہ کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ ویکھدا ہے تے او دے دل دے اندر ٹھنڈ پی جاندی ہے، سکون آ جاتا ہے۔ وہ بیٹا جدو مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ مبارکہ دیکھدا ہے او دا سینہ ٹھر جاتا ہے تے او دا کوئی دن ایسا نہیں سی گزردا اس منڈے دا کہ جدو تک مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھ نہ لوے تے ویکھ کے اپنا سینہ ٹھنڈا نہ کر لوے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ دی قدرت ویکھو کہ وہ بچہ جڑا ہے وہ بیمار ہویا، جدو بیمار ہویا تے او دے باپ نے او دا علاج کرانا شروع کیتا۔ اے ہن میں گل کرن لگا جی عقیدے دی کہ عقیدہ جدو تگڑا ہو جاتا ہے، عقیدہ چنگا ہوندا ہے، عقیدہ محبت والا ہوندا ہے، پیار والا ہوندا ہے، وہ دے اندر ایسی نفاست ہوندی ہے، ایسی طہارت ہوندی ہے، ایسی پاکیزگی ہوندی ہے کہ اللہ معاملہ کی فرماتا ہے۔ وہ بچہ بیمار ہو گیا، جدو بچہ بیمار ہویا باپ جیڑا ہے انہوں نے کلمہ کوئی نہیں سی پڑھیا تے بچہ جیڑا ہے چونکہ مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت گرفتار ہو گیا، دل آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چھڑیا تے ہن باپ نے علاج کرانا شروع کیتا۔ وہ طبیبہ کولو حکیمہ کولو علاج پیا کراوندا ہے پر بچے نو آرام نہیں ہوندا، بچہ جیڑا صحت یاب نہیں ہوندا۔ جدو بیماری زیادہ ود گئی بچے نے کھانا پینا بھی چھڈ دیتا تے میرے بزرگوں دوستوں توجہ کرتے جانا، ذرا دھیان کرتے جانا۔ جدو بچے نے کھانا پینا چھڈیا ہے باپ سرانے دے کول آن کے بیٹھ کے آئے، کہن لگا میرے بیٹے کی وجہ ہے میں تیرا علاج کرا رہا ہاں طبیبہ کولو حکیمہ کولو لیکن تینوں بیماری تو شفا نہیں ملتی پئی، تو تے کھانا پینا بھی
چھڑ دیتا ہے میں تیرا باپ ہے دس تے صحیح وجہ کی بنی ہے تینوں مجبوری کی ہے تینوں تکلیف کی ہے مرد کی ہے انہیں اپنے باپ کے سامنے اکھاں کھولیاں نے اکھاں کھول کے کہنے لگا تو بڑے پیارے لہجے دے نال بڑے پیارے انداز دے نال مینوں پوچھیا ہے تے ہن میں تینوں دسدا واں ہے تے تو میرا باپ ہے لیکن بانی اسلام دا تو دشمن ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا تو دشمن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تو دشمن ہے لیکن میرے دل دے اندر مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت پیدا ہو گئی ہے میں تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا عاشق بن گیا ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کرنا شروع کر دیتا ہے ہن عالم ہے کہ میرا دل تے گزرتا ہی نہیں سی جدوں تک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مکھڑا ویکھ نہیں رہندا سبحان اللہ اے دیکھو محبت دل دے وچ پیار ہے عقیدت ہے الفت ہے باپ مسلمان نہیں باپ مسلمان ہے نہیں لیکن بیٹے دے دل دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت پیدا ہوئی ہے تے وہ بیٹا جڑا ہے او دا کوئی دن ایسا گزردا ہی نہیں سی جدوں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت نہیں سی کر لیندا لیکن بیماری دے عالم دے اندر او دے باپ نوں پتہ چلیا کہ ایدی تے روح پرواز کر جائے گی کھانا پینا چھڑ دیتا انہیں کھائے پیے گا نہیں تے ایدی دہشت ہو جائے گی ایدی روح پرواز کر جائے گی موت واقعہ ہو جائے گی تو انہیں جدو اظہار کیتا کہ اے میرے باپ اگر تو میرے نال مخلص ہے میرے نال محبت کرتا ہے تے جا چلا جا ودھا دے چہرے والے واللیل من الفا والے علم نشرہ دے سینے والے تاہا دی جبی والے اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر چلا جا جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کریں کہ میرا بیٹا جیڑا ہے تواڈے دیدار دا مشتاق ہے وہ تواڈا نورا نوری مکھڑا جیڑا ہے وہ ویکھنا چاہندا ہے کرم کر دیو آ جاؤ ذرا تے آ کے میرے بیٹے نو اپنا دیدار کرا چھڈو اگر میرے نال کوئی محبت ہے پیار ہے عقیدت ہے تے جا سونے دی بارگاہ عالیہ دے اندر بلا کے لیا تے اگر میں سونے دا دیدار کر لیا تے میرا سینہ ٹھر جائے گا میرا سینہ ٹھر جائے گا میں اے باپ تیرے تے راضی ہو جاواں گا اچھا وہ بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دشمن کلمہ نہیں پڑھنے والا سی لیکن بیٹے دی محبت پچھو مجبور ہویا آگے مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر حاضری دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ دا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات والیاں نوں دکھایا کہ بڑے بڑے لوگ ایسے پیدا ہون گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال دشمنیاں کرن گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال عداوت رکھن گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بغض رکھن گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حسد کرن گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال دشمنی کردیاں ہویا بڑے اگے تک چلے جان گے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نظارہ ایسا جڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے ایسا مقام دکھائے گا کہ اس جگہ تے جان دے مجبور ہو جان گے جے نال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب دی عظمت دکھا چھڈے گا سبحان اللہ ہے کون مسلم سی لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر آیا آن کے کہنے لگا جی گل یہ تانوں پتہ ہے کہ میں تواڈا کلمہ نہیں پڑھدا تواڈا مذہب علیحدہ ہے میرا مذہب علیحدہ ہے لیکن میں تواڈے کول کوئی کلمہ نہیں پڑھنا آیا یا تواڈے مذہب نوں منن واسطے آیا وا تواڈے دین وچ آਉਣ واسطے نہیں آیا وہ میرا بیٹا جیڑا ہے وہ تواڈی محبت دے اندر گرفتار ہو گیا ہے تواڈا دیوانہ ہو گیا ہے تواڈا مستانہ ہو گیا ہے تے وہ چاہندا ہے کہ اونوں آخری باری جاندے ہویا تہاڈا دیدار نصیب ہو جائے کی ہو جائے دیدار نصیب ہو جائے تے اگر تسی اپنے منن والیاں دے نال پیار کرن والیاں دے نال عقیدت رکھن والیاں دے نال کوئی شفقت کردے ہو محبت کردے ہو تے میرے نال میرے گھر چلو تے میرے بیٹے نوں جاندی واری اپنا دیدار کرا چھڈو جاندی واری اپنا دیدار کرا سبحان اللہ میرے تے تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے شمس الدحا نے بدر الدجا نے صدر الاولا نے نور الہدا نے جڑے درد منداں دی دعا نے اے نہیں فرمایا تو تے ساڈا دشمن ہے نا نا اسی تیرے گھر نہیں جانا تیرے بیٹے نوں اپنا دیدار نہیں کراونا بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
بخود نفس نفی چلے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس غیر مسلم دے گھر پہنچے نے جدوں پہنچے نے او غیر مسلم بھی نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی نال نے اس لڑکے نے اکھاں بند کیتیاں ہوئیاں نے باپ نے جا کے اپنے پتر نو آکھیا اے پتر اکھاں کھول تے صحیح ویکھ تے صحیح کون آ گیا او بیٹا جڑا کہن لگا نا نا میں اکھاں نہیں کھولنیاں کسی ہور کو نہیں ویکھنا نہ میں کھانا ہے نہ میں پینا ہے بلکہ اکھاں کھولنیاں نے تے آمینہ دے لال مدینے دے تاجدار اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت ہی کرنی ہے باپ کہنے لگا پتر اکھاں کھول کے ویکھ تے صحیح کون آ گیا ہے وہ لڑکے نے جدو اکھاں کھولیاں نے کھول کے ویکھیا کیے کہ وہ دوہا دے چہرے والا واللیل دی زلفاں والا علم نشرح دی سینے والا طٰہٰ دی جبین والا اللہ دا پیارا محبوب سامنے موجود ہے اکھاں کھولیاں ہاتھ بننے عرض کیتا کملی والیا بڑی دیر ہو گئی ہے لگدا ہے روح پرواز کر جاوے گی جلدی کرو کلمہ پڑھا کے مینوں مسلمان کر لو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو گل ہونے سی عقائد دی نظریات دی ایمانیات دی کہ جیدہ عقیدہ ٹھیک ہویا جیدہ ایمان ٹھیک ہویا جیدے نظریات ٹھیک ہوئے جنہیں محبت کردے ہویا اللہ رسول اللہ محبت کردے ہوئے کلمہ پڑھیا وہ دا عالم کی ہوئے گا وہ دی کیفیت کی ہوئے گی وہ دی صورتحال کی ہوئے گی وہ دا انجام کی ہوئے گا کائنات والے حضور علیہ السلام نے دیکھیا نا نگاہ نبوت نال کہ واقعی ٹائم بڑا تھوڑا ہے یہ روح پرواز کر جائے گی تے مدنی کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھاؤن لگیا جدو آقا علیہ السلام نے بھی یہ جلدی کی تھی کہ انہیں ہاتھ جوڑ دیتے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا آقا علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر عرض کرنے لگیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے کملی والیا کلمہ میں پڑھن لگا ہوں پر مینوں نمازاں پڑھن دا ٹائم نہیں ملے گا روزے رکھن دا ٹائم نہیں ملے گا حج زکات دا ٹائم نہیں ملے گا اعمال صالحہ دا ٹائم نہیں ملے گا میری روح پرواز کر جائے گی کملی والیا کلمہ تے میں پڑھن لگا ہوں کلمہ تے میں پڑھن لگا دسو تے صحیح میں جنت دے اندر جاواں گا کہ جہنم دے اندر جاواں گا اللہ دے لاڈلے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ تیرا عقیدہ ٹھیک ہے تیرے دل دے اندر اللہ رسول دی محبت موجود ہے تو پیار دے نال کلمہ پیا پڑھتا ہے ادھر کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ تینوں جنت عطا فرما چھڑے گا اللہ تعالیٰ تینوں جنت عطا فرما چھڑے گا انہیں کلمہ پڑھیا مدنی کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا تے وہ جڑا غیر مسلم سی انہیں حضور علیہ السلام دے سپرد کر چڑیا اپنے پتر نو حالانکہ انہیں اسلام قبول نہیں سی کیتا کلمہ نہیں سی پڑھیا لیکن پتر ہے حضور علیہ السلام نے بھانے کر چڑیا لو جی انہوں غسل دیو انہوں کفن پہلاؤ انہی نماز جنازہ پڑھاؤ یہ مسلمان ہو گیا ہے اعتبار نہ پروٹوکول دے نال انہوں دفن کرو حضور علیہ السلام نے اپنے غلاماں نوں حکم دیتا چھوٹے نے بڑی محبت دے نال عقیدت دے نال ساڈے نال پیار کردے ہویا عقیدت دا اظہار کردے ہویا کلمہ پڑھیا ہے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے جنت جڑی ہے پکی کر چھڑی ہے جنت دے نامے لکھ چھڑی ہے اے میرے صحابہ اے میرے غلام یہ غسل کا بندہ اہتمام کرو انتظام کرو آقا علیہ السلام نے حکم دے مطابق غسل کا بندہ اہتمام کیتا جا رہا ہے آقا علیہ السلام انہیں نماز جنازہ پڑھاؤن واسطے تشریف تے لے کے جا رہے ہیں جدوں غلاماں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنے قدم مبارک جڑے زمین تے نہیں رکھ رہے بلکہ بنیاد دے پر آقا علیہ السلام کو رہے کملی والے آقا علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کی وجہ ہے کہ تسی اپنے قدم مبارک جڑے ہیں وہ پورے زمین تے کیوں نہیں رکھ رہے اللہ دے لاڈلے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے نے پیار پہلو کیتا ہے کلمہ بعد وچوں پڑھیا ہے ایدی نماز جنازہ دے اندر اتنے فرشتے کثیر تعداد دے اندر آ رہے ہیں کہ میں مصطفیٰ ڈر رہا کہ میرے پیر دے تھلے کتے فرشتے دا پر نہ آ جائے وہ پتہ لگیا کہ حضور دے نال پیار کردا ہے کلمہ پڑھدا ہے ایمان لے آندا ہے اودی نماز جنازہ دے اندر اتنی کثیر تعداد دے نال فرشتے آندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات والیاں نوں وکھا دیندا ہے کہ اے دے چرچے فرش دے اوتے ہی نہیں بلکہ عرش تے بھی دھوم دھام ہے
اللہ تعالیٰ سانو سارے صحیح عقیدہ رکھ کے صحیح نظریات رکھ کے سونے دے نال محبت رکھ کے کلمہ پڑھ کے عمال صالح کرن دی توفیق عطا فرمائے. جے ایویں ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ تیرا تے میرا بیڑا پار فرما دے گا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ.